اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اور جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے اور وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس سے کفر اختیار کرے گا وہی گھاٹے میں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور اس روز سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ اس سے معاوضہ قبول ہوگا، نہ شفاعت اسے فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور میری اولاد سے بھی۔ ارشاد ہوا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق اور مقام امن قرار دیا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی، اے رب اسے امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں انہیں ثمرات میں سے رزق عنایت فرما۔ ارشاد ہوا، جو کفر اختیار کریں گے انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرہ مند ہونے کی مہلت دوں گا، پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ عزیزان محترم، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے لے کر 126 تک تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔
یہ وہ آیات ہیں جو کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے متعلق ہیں، سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عظیم نبی، اول العزم نبی ہیں، اور وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کا تمام ادیان آسمانی کے ماننے والے ان کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم 3 بڑے پیشواؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ قدیم کلدانی سلطنت بابل اور موجودہ عراق کے ایک شہر جس کا نام اور تھا، اس میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے فرزندوں کے ذریعے دنیا میں دعوت توحید کے 2 مراکز قائم کیے، ایک مکہ میں اور دوسرا فلسطین میں۔ حضرت اسماعیل کو مکہ اور حضرت یعقوب کو فلسطین میں متعین فرمایا۔ قریش حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ہم نے حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان امتحانوں کو کامل کر دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تمہیں ابراہیم انسانوں کا امام، ماڈل، نمونہ، رہبر قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے، اول العزم نبی تھے، خلیل اللہ تھے۔ تو یہ تمام امتحانوں سے گزرتے ہوئے جب انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی اللہ کی راہ میں کرنا چاہی، تو اس وقت کہا کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ابراہیم جو ہیں انہوں نے تمام کلمات کو فَأَتَمَّهُنَّ، پورا انہوں نے اس میں اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو ہم نے کہا اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار کیا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی جائے گا؟ ارشاد ہوا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تو یہ آیہ مبارکہ یہ بتا رہی ہے کہ امامت کا عہدہ اتنا عظیم ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنی اولاد میں اس عہدے کی تمنا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا ظالم کوئی بھی ہو وہ اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ عہدہ اتنا بلند ہے۔ عزیزان محترم، دنیا میں 4 قسم کے گروہ ہو سکتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہ پوری زندگی ظلم کرتا رہے، ایک گروہ وہ ہے جو آخری عمر میں ظلم کرے، پہلی عمر کے حصے میں ظلم نہ کرے، ایک گروہ وہ ہے جو پہلے حصے میں ظلم کرے لیکن آخری حصے میں دنیا سے وہ صحیح معنی میں مسلمان ہو کر چلا جائے، اور ایک وہ گروہ ہے جو زندگی میں کبھی ظلم نہ کرے۔ تو آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں کیسے گروہ کے لیے یہ اپنی ذریت میں سے امامت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ وہ گروہ جو ہمیشہ ظلم کرتا رہا اس کے لیے تو دعا ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ گروہ بھی جن کا آخر حصہ جو ہے ظلم میں گزرا ان کے لیے بھی نہیں دعا ہو سکتی۔ تو 2 گروہ رہ جاتے ہیں، ایک وہ کہ جنہوں نے سراسر زندگی میں ظلم کیا ہی نہیں، ایک وہ ہیں جن کا پہلا حصہ ظلم میں گزرا اور آخری حصہ جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں کون سا گروہ مراد ہے؟ تو یقیناً وہی گروہ مراد ہے جن کا سراسر زندگی میں ظلم کا شائبہ تک نہیں ہے، اور اسی آیا مجیدہ سے انبیاء کرام کی عصمت جو ہے اور وہ جو امامت کا عہدہ اس کے لیے بھی عصمت جو ہے اس سے ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل